آج ہمارے ہاں بہت سے گھرانوں میں اس بات کو بھی غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو سفر میں ساتھ لے کے جائیں. کسی مولوی صاحب کے ساتھ بیوی کو دیکھ لیا نا باہر گھومتے پھرتے، کہتے ہیں یار اس کے پیچھے تو پتہ نہیں نماز بھی ہوتی ہے یا نہیں. بیوی کو پارک میں لے کے گھوم رہا ہے. یہ وہ سارے ہمارے تصورات ہیں دین کے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سفر سے ہم واپس آ رہے تھے، آپ جب سفر میں جاتے تھے آپ کی اہلیہ آپ کے ساتھ ہوتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے. کیا فرمایا؟ آج کوئی شوہر اگر اپنے والدین کے سامنے یا کسی کے سامنے کہہ دے مجھے اپنی بیوی سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی نے پوچھا عرب کا جو معاشرہ تھا وہ بھی اسی طرح کا معاشرہ تھا، وہ زیادہ عورتوں کا تذکرہ کرنے سے یعنی اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے تھے. عربوں کا معاشرہ بھی ایسا ہی تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آ کے ختم کیا کہ یہ کوئی کلچر نہیں ہے. یہ کون سا کلچر ہے کہ نہیں مجھے غیرت، میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے. تو کیا یہ کہو گے کہ گرل فرینڈ سے محبت ہے؟ گرل فرینڈ سے محبت کا اظہار کرنا ہمارے ہاں ماڈرنزم سمجھا جاتا ہے، اور بیوی سے محبت کا اظہار کرنا اس کو اولڈ کوئی ورژن کا مسلمان سمجھا جاتا ہے، کیونکہ پرانے دور کا مسلمان ہے، بیوی سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. ہمارے ہاں سارے لطیفے کس پہ بنتے ہیں؟ بیوی پہ بنتے ہیں. بھائی یہ لطیفے گرل فرینڈ پہ بناؤ نا، بیوی پہ کیوں بناتے ہو یہ لطیفے؟ یہ سارے لطیفے جو بیوی پہ بناتے ہو یہ کس پہ بنانے کے ہیں؟ گرل فرینڈ پہ بنانے کے. وہ بےہودہ کام ہے، ناجائز کام ہے، حرام کام ہے. حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ سے. وہ صحابی ایک دم پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ کے والد سے. یہ نہیں کہا ابو بکر سے، آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے. یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے مردوں میں مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے؟ ابو بکر سے. آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے فرمایا عائشہ کے ابو سے. دوبارہ اپنی اہلیہ کا نام لیا اس میں، یہ اظہار کرنے کے لیے کہ مجھے حضرت ابو بکر سے جو محبت ہے اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ میری بیوی کا والد ہے. حضرت ابو بکر حضور کے کیا تھے؟ سسر تھے. حضرت ابو بکر حضور کے کیا تھے؟ سسر تھے. حضور فرما رہے ہیں مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنے سسر سے ہے. آج ہمارے ہاں اس کو غیرت کا معیار سمجھا جاتا ہے کہ جتنا آپ سسرال کو ذلیل کر سکتے ہو، جتنا آپ سسرال کو غلام بنا سکتے ہو، جتنا سسرال میں جا کے نخرے دکھا سکتے ہو، یہ سب سے بڑی مردانگی کی علامت ہے کہ میں نے تو اپنے سالوں کو جناب پاؤں کے نیچے دبا کے رکھا ہوا ہے، اپنی ساس کو ایسا میں نے ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، اپنے سسر سے تو میں بات ہی نہیں کرتا. یہ میری غیرت ہے. یہ غیرت نہیں، یہ بے غیرتی ہے. یہ اسلام نہیں، یہ کفر ہے. حضرت ابو بکر حضور کے سسر ہیں. حضور کہہ رہے ہیں مجھے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ بولیں اپنی بیوی کے والد سے ہے. کس سے ہے؟ اپنی بیوی کے والد سے ہے. آج سسرال کو ذلیل کیا جاتا نہیں کیا جاتا؟ بھائی اس نے آپ کو بیٹی دی، اس بیٹی کو اس نے پالا، اس کو تعلیم دی، اس کی تربیت کی، اس کو کھلایا، اس کو گرمی سردی سے بچایا، اس کا علاج کیا، اس کا سہارا بنا، جو اس کی ضروریات تھی وہ پوری کرتا رہا، اپنے جسم کا ٹکڑا تھا. بیٹی سے والدین کو زیادہ محبت ہوتی ہے. وہ جب پلی بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی، اسلام کے نام پر دو بول کر اس نے اپنی بیٹی آپ کے حوالے کر دی. اور اتنی ہمارے ہاں کمینگی ہے، اتنی ذلت ہے کہ اس نے بیٹی حوالے کی، بجائے اس کے کہ آپ اپنے سسرال کا احسان مانیں کہ اس نے مجھے بیٹی دی، آپ اس پر احسان کر رہے ہیں کہ میں تمہاری بیٹی کو پال رہا ہوں. اس نے تمہیں کہا تھا کہ میری بیٹی کو پالو. جب بیٹیوں کو اس طریقے سے ذلیل کیا جائے گا، جب سسرال والوں کو اس طریقے سے ذلیل کیا جائے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو رشتوں کا ذکر کیا ہے، ایک نسبی رشتے کا، ایک سسرالی رشتے کا. یہ اللہ نے اپنے انعامات میں سے گنوائے کہ میرے تم پر جو بڑے بڑے انعامات ہیں ان میں دو انعامات یہ ہیں کہ ایک میرے تمہارے نسبی رشتے دار پیدا کیے، والد والدہ بہن بھائی چچا ماموں، اور دوسرا احسان تم پر یہ کہ تمہارے سسرالی رشتے دار پیدا کیے جس سے تمہاری شادی ہوتی ہے، تمہاری بیٹی جس کے گھر جاتی ہے یا جس کی بیٹی تمہارے گھر آتی ہے. ہمارے ہاں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. والدین کو یہ چاہیے کہ اگر آپ کا بیٹا آپ اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے اتنا نیک بیٹا دیا ہے کہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے.
اگر آپ کا بیٹا اپنے سسرال کی عزت کر رہا ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے ایسا بیٹا دیا ہے جو اللہ کے رسول کے نقش قدم پہ چل کر اپنے سسرال کی عزت کر رہا ہے۔ اب آپ بتائیں نا، یہ چیز ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ بھی سیرت ہے، عشق رسول یہ بھی ہے کہ سسرال کی عزت کرنی ہے۔ اگر آج تک ہمیں پتہ نہیں تھا، اس کا مطلب آج تک ہم اس گناہ کے مرتکب ہوئے نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کا یہ پہلو ہم سے اوجھل تھا یا نہیں تھا؟ تو آج تک جو اوجھل تھا، اپنے ان گناہوں پر آج توبہ کریں۔ یہ سارے حقوق العباد ہیں، اور حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک سامنے والا بندہ معاف نہیں کرے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر سسرال کو اسی طریقے سے ذلیل کرتے رہے، قیامت کے دن آپ کے سسر اور آپ کی ساس کا ہاتھ ہوگا اور داماد کا گریبان ہوگا، اور آپ کو جواب دینا ہوگا اس کا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے؟ غریب تم کس کو غریب سمجھتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، وہ غریب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، اور اس کا یہ خیال ہوگا کہ میں تو اتنا نیک آدمی ہوں، میں تو جاؤں گا اور سیدھا سیدھا ڈائریکٹ جنت میں۔ لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کی زمین دبائی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب جس کو گالی دی ہے وہ آئے گا، اللہ کو کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ اللہ فرمائیں گے اس کی ساری نمازیں تمہاری۔ دوسرا آئے گا یا اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اللہ فرمائیں گے اس کے روزے تمہارے۔ تیسرا آئے گا یا اللہ اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی، اللہ فرمائیں گے اس نے جو حج کیا تھا وہ تمہارا۔ اس طرح لوگ آتے جائیں گے، اس کی نیکیاں دوسروں کو دی جاتی رہیں گی، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں زیرو ہو جائیں گی۔ نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ زیرو ہو جائیں گی، اور لوگ اب بھی آ رہے ہوں گے کہ یا اللہ میرا بھی حق ہے، میری زمین اس نے دبائی ہوئی تھی۔ آج ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو بہنوں کو میراث میں حق دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک بالش کسی کی زمین دبائے، قیامت کے دن اللہ اس کو 7 زمینوں میں دھسائے گا۔ ہم نے اپنی بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے، کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ عورتوں پہ، دوسری عورتوں پہ ہمیں رحم آتا ہے، باہر کی عورتوں پہ ہمیں رحم آتا ہے، اپنی بہن پہ رحم نہیں آتا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں سٹینڈرڈ عجیب و غریب سیٹ ہو گئے نا، کہ دین کا کچھ سٹینڈرڈ ہے، ہمارا کچھ اور سٹینڈرڈ ہے، ہم کسی راہ پر ہیں، دین ہمیں کسی اور راہ پہ لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ لوگ آتے رہیں گے تو اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئیں، اب یہ کریں کہ تم نے جو گناہ کیے وہ سارے اس پہ لاد دو۔ تم نے جو شراب پی تھی نا، وہ شراب پینے کا گناہ اس پہ لاد دو۔ دوسرا آئے گا یا اللہ اس نے مجھے بھی گالی دی تھی، اللہ فرمائیں گے تم نے جو جوئے میں پیسے کمائے تھے، جو حرام کام کیا تھا، وہ گناہ اس پہ لاد دو۔ اور حدیث میں آتا ہے منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب منہ پہ مار دی جائیں گی اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول کرتا ہے، کسی عمل کو قبول نہیں کرتا، یہ اللہ ہی جانتا ہے، دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے جو ہم حقوق العباد میں کوتاہی کر رہے ہیں، حقوق العباد میں کوتاہی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے دین کا یہ پہلو نہیں ہے، یہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو ہمارے سامنے۔ یہ میں نے آپ کو ایک پہلو بتایا ہے، آج تک ہم اس سے غافل تھے یا نہیں تھے؟ مجھے بتائیں، اس سے غافل تھے یا نہیں تھے؟ تو جب آج تک غافل تھے، اس کا مطلب سیرت کے باقی تمام پہلوؤں سے بھی ہم کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ اور نعرہ ہمارا ہے عاشق رسول کا کہ میں عاشق رسول ہوں۔ کہتے ہیں نا ہم عشق رسول میں جان دینے کے لیے تو تیار ہیں، زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں، عشق رسول پر مرنے کے لیے تیار ہیں، زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آج کی اس مجلس سے، میرے خیال سے وقت کافی ہو گیا، آج کی اس مجلس سے ہم یہ سبق لے کر اٹھیں کہ بھائی ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے ہر پہلو پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور آج تک جو ہم سے غفلت ہوئی، اس غفلت سے آئندہ کے لیے ہم نے توبہ کرنی ہے، اور آج سے یہ عزم کرنا ہے کہ اللہ نے جو یہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اچھا نمونہ ہے، رول ماڈل ہے، تو ہم نے اب حقیقت میں اس کو زندگی میں اپنانا ہے۔
آج کے بعد ہمارے رول ماڈل کوئی فلم سٹار، کوئی ڈرامہ نگار، کوئی ہدایت کار، کوئی سنگر، کوئی میوزیشین، یہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہے. ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ رسول اللہ. کون ہے ہمارے آئیڈیل؟ رسول اللہ. اور رسول اللہ کے صحابہ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے تو تم ہدایت یافتہ ہو. اگر اس طرح تمہارا ایمان نہیں تو تمہارا یہ ایمان قبول نہیں. تو آج کے بعد عورتیں بھی یہ عزم کریں، مرد بھی یہ عزم کریں، اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات سنائیں کہ حضرت ابو بکر کون تھے، وہ کیا کرتے تھے، حضرت عمر کون تھے، وہ کیا کرتے تھے، حضرت عثمان کون تھے، کیا کرتے تھے، حضرت علی کیسے تھے، ان کا بچپن کیسا تھا، ہمارے پیغمبر کا بچپن کیسا تھا، آپ علیہ السلام کا بچپن کیسے تھا، اور صحابہ کرام کی کہانیاں. اور بچیاں ان کو صحابیات کے واقعات بتائیں. حضرت عائشہ کون تھی، حضرت فاطمہ کون تھی، حضرت خدیجہ کون تھی، حضرت ام سلمہ کون تھی، حضرت حفصہ کون تھی. آج ہمارے لوگوں کو ان کے نام نہیں آتے. تو خواتین کے لیے رول ماڈل صحابیات ہیں. حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، یہ ساری صحابیات ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اور مردوں کے لیے رول ماڈل حضور علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے صحابہ، اور حضور علیہ السلام تو مشترکہ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے رہنما ہے. اس میں کوئی مرد عورت کا فرق نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو آج سے ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.